اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ڈائری میرے سامنے ہے 2006 اور 2007 میں ایم ایس سی آنرز کے دوران جو ڈائری ہم لکھتے تھے، لیکچرز جو ہم لیتے تھے، اس پہ کچھ اپنی پرسنل چیزیں بھی کبھی لکھ لیتے تھے۔ اس میں ڈاکٹر صدیق صاحب مرحوم ہمارے پروفیسر، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بہت ہی سوبر پرسنالٹی، بہت اچھے استاد اور بہت ہی قابل استاد۔ ان کا لیکچر پولٹری ڈیزیزز پہ وہ لیکچرز دیتے تھے ہمیں۔ ایک لیکچر ہمارے سامنے موجود ہے، آج ہم وہ شیئر کرتے ہیں، اور اس ویڈیو کے ذریعے یہ جو نالج آگے سپریڈ ہو، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اس کا ثواب پروفیسر ڈاکٹر صدیق صاحب کی روح کو اللہ تعالیٰ ایصال فرمائے اور ہمارے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ قرار پائے۔ ایوین مائکوپلازموسس ڈیزیز کا نام ہے، پولٹری ڈیزیز ہے، اور میری کوشش ہوگی میں انشاءاللہ حرف بحرف وہی لیکچر دیکھ کے شیئر کروں، اور جسٹ اس کا میں اردو ترجمہ تھوڑا ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا۔ باقی جو انگلش میں وہ لیکچر نوٹ کیا ہوا ہے وہی میں نے ریپیٹ کرنا ہے۔ تو انہوں نے جو لیکچر دیا اور ہم نے جو لکھا وہ یہ تھا، ایوین مائکوپلازموسس، جسے CRD بھی کہتے ہیں، کنٹیجیس ریسپائریٹری ڈیزیز بھی کہتے ہیں، یہ پولٹری کی ڈیزیز ہے۔ انہوں نے فرمایا اٹ از لائک کینسر آف دی پولٹری انڈسٹری، پولٹری انڈسٹری کا یہ کینسر ہے، یہ بیماری انتہائی خطرناک ہے۔ اٹ از امپورٹنٹ ڈیو ٹو 3 to 4 ریزنز انہوں نے یہ لکھوایا، اور یہاں پر ہم نے نوٹ جو کیے ہیں وہ 2 ریزنز نوٹ کر سکے۔ پہلی ریزن، برڈز کیری مائکوپلازما ان گونیڈز۔ مائکوپلازما بیکٹیریا ہے، یا بیکٹیریا لائک ایک جراثیم ہے، جس کی وجہ سے یہ ایوین مائکوپلازموسس کی بیماری ہوتی ہے۔ تو یہ جو برڈز ہوتے ہیں یہ کیری کرتے ہیں، ان کے جو گونیڈز ہوتے ہیں، میل ریپروڈکٹیو جینیٹل آرگنز، ان کے اندر یہ بیکٹیریا کیری ہوتا ہے اور موجود رہتا ہے۔ اور دوسری ریزن انہوں نے بتائی کہ جو ہم نے نوٹ کی وہ یہ ہے کہ ریکرنس آف دا ڈیزیز بار بار ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے بار بار؟ ڈیو ٹو لیس امیونٹی آف دا برڈز، پرندوں کی امیونٹی، قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے یہ بیماری بار بار ہوتی ہے۔ اور ہم نے لکھا جی اٹ ٹیکس ایٹ لیسٹ 3 weeks، 3 ہفتے لگتے ہیں اس بیماری کو ہونے میں، ٹو ریچ دی نمبر آف بیکٹیریا اپ ٹو دی کلائمیکس، یعنی اتنے بیکٹیریا ہو جائیں کہ بیماری کر دیں، تو اس کے لیے 3 ہفتے لگ جاتے ہیں۔ بیکٹیریا جب برڈ کے باڈی میں داخل ہوتا ہے، جسم میں داخل ہوتا ہے، تو 3 ہفتے کے بعد اپنے علامات شو کرتا ہے، اپنی علامات شو کرتا ہے۔ اور ہاں آگے جی ایک اور ریزن بھی لکھی ہوئی ہے، دس از ٹرو ٹرانس اوویرین ڈیزیز، ٹرو ٹرانس اوویرین ٹرانسمیشن اکر ان دس ڈیزیز، آرگنزمز آر ان دا ایگز، ایگز میں بھی آرگنزم ہوتا ہے، یہ مائکوپلازما ایگ میں آ جاتا ہے، تو ایگ کے ذریعے پھر آگے ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ اٹ لیڈز ٹو ریلیٹیولی لو مارٹیلٹی اینڈ ہائی موربیڈیٹی۔ یہ جو بیماری ہے مائکوپلازما سے جو ہوتی ہے، ایوین مائکوپلازموسس یا CRD کی بیماری، اس سے کیا ہوتا ہے، مارٹیلٹی تو اتنی زیادہ نہیں ہے، لو مارٹیلٹی ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ فلاک، بہت زیادہ پرندے متاثر ضرور ہوتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، اور بیماری پہ بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے، اور گروتھ ریٹ ظاہر ہے کم ہو جاتا ہے، اور ایگ لینگ برڈز جو ہوتے ہیں ان کی ایگ کوالٹی بڑی خراب ہو جاتی ہے، اور پھر یہ بیماری آگے سے آگے پھیلتی جاتی ہے۔ اور ایک اور ریزن بتائی گئی ہے، اور اہم بات کہ یہ بیماری اہم ہے، کیونکہ سسیپٹیبل ٹو فیو اینٹی بائیوٹکس، یہ جو مائکوپلازما بیکٹیریا ہے، یہ جراثیم ہے، بیکٹیریا لائک جراثیم ہے، یہ چند اینٹی بائیوٹکس کو ریسپونڈ کرتا ہے، ہر اینٹی بائیوٹک کو ریسپونڈ ہی نہیں کرتا، علاج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اور وہ بھی اینٹی بائیوٹکس وہ ہیں جو بڑی کاسٹلی ہیں اور بڑی مہنگی ہیں۔ اٹ کاز امیونو سپریشن، اور اس بیماری میں پرندہ سپریس ہو جاتا ہے،
امیونٹی اس کی کم ہو جاتی ہے، اور جب امیونٹی کم ہو جائے تو ارد گرد کے اور جراثیم بھی اس پرندے کو متاثر کرتے ہیں اور بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ مائکوپلازما گیلیسیپٹیکم، مائکوپلازما سائنوویائی بھی پڑھتے ہیں، مائکوپلازما کولمبی، مائکوپلازما اووی، ٹھیک ہے جی، یہ اس کی اقسام ہیں، ٹائپس آف دی مائکوپلازما، مختلف ٹائپس ہیں اور یہ ساری ہو سکتی ہیں، ساری پولٹری میں ہو جاتی ہیں، ساری پولٹری میں یہ پرابلم کرتی ہیں۔ جو مائکوپلازما گیلیسیپٹیکم ہے اس کی وجہ سے کرونک ریسپائریٹری ڈیزیز، جسے CRD ہم نے کہا، شروع میں ہی ہم نے بتایا یہ CRD ہوتی ہے، جسے ایوین مائکوپلازموسس بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرا مائکوپلازما سائنوویائی یا سائنووی، اس کی وجہ سے آرتھرائٹس ہوتا ہے، دس کازز آرتھرائٹس، یعنی جوڑوں کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، جوڑوں میں سویلنگ شروع ہو جاتی ہے، جوڑ سوج جاتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہمارے پاس یہاں پر ہاسپٹل میں میں ان کو بتا رہا ہوں کہ جی جو مرغے یا مرغیاں لائی جاتی ہیں ان کے جوڑ سوجے ہوتے ہیں، ٹانگیں سوجی ہوتی ہیں، جوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ سویلنگ ہوتی ہے، تو یہ مائکوپلازما سائنوویائی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ، اور اس پہ ہم جتنی بھی اینٹی بائیوٹکس یوز کرتے ہیں تو بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے ان کا علاج کرنا۔ مائکوپلازما کولمبی، یہ کبوتروں میں یہ بیماری کرتا ہے، یہ جراثیم مائکوپلازما کولمبی کبوتروں میں بیماری پیدا کرتا ہے، اور اس کی سائنس ہم ابھی نیچے بتائیں گے کہ اس کیا سائنس ہیں۔ پیجنز میں اگر یہ آ جائے، پولٹری میں، باقی میں برڈز میں آ جائے، مرغیوں میں آ جائے تو کیا سائنس ہوتی ہے وہ ابھی ہم بتاتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے جی، ہم نے نوٹ کیا تھا اس وقت ڈاکٹر صدیق صاحب کا لیکچر، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ سائنس کیا ہے؟ افیکٹس لنگز، یہ بیماری لنگز کو افیکٹ کرتی ہے۔ اٹ افیکٹس ایئر سیکس کو بھی افیکٹ کرتی ہے۔ ایبڈومینل ایئر سیکس جو ہوتے ہیں، ایئر سیکس یعنی لنگز کے اندر جو ایئر سیکس ہوتے ہیں ہوا کے لیے، ان کو افیکٹ کرتی ہے، اور ایبڈومینل ایئر سیکس کو بھی افیکٹ کرتی ہے۔ اپر لوب آف دی کڈنی کو بھی یہ بیماری افیکٹ کرتی ہے، یعنی گردے کی جو اوپر والا لوب ہوتا ہے اس کو بھی یہ افیکٹ ہوتا ہے۔ انفیکشن اکرز ان دا اوویڈکٹ، اوویڈکٹ میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ ایگ فارمیشن از ڈسٹربڈ، ظاہر ہے ایگ فارمیشن اس میں کم ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور جو ہوتے ہیں انڈے کیسے آتے ہیں؟ شیڈ ایگ وائٹ ان دی اوویڈکٹ، ٹھیک ہے نا جی۔ شیل آف دی ایگز دیٹ بیکمز ویری سافٹ، یعنی انڈے کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ بڑا نرم ہو جاتا ہے اس بیماری کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ایگ فارمیشن خراب ہو جاتی ہے، انڈا خراب ہو جاتا ہے۔ ایگز آر ڈپریسڈ فرام ون سائڈ، اور ایک سائڈ سے انڈے پچکے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹے رہ جاتے ہیں، راؤنڈ ایگز ہوتے ہیں، گول ایگز ہو جاتے ہیں، ویسے تو اوول شیپ ہوتے ہیں ایگز، اور یہاں اس بیماری کی وجہ سے راؤنڈ ایگز ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، میں نے کہیں پڑھا تھا، اور فرامین معصومین میں سے ہے، کہ جو حلال انڈا اور جو انڈا حلال نہیں ہے اس کی پہچان میں ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جو راؤنڈ ایگ ہوگا وہ حلال نہیں ہوگا، اس کو نہ استعمال کیا جائے، جو اوول ہو اسے استعمال کیا جائے۔ تو یہ مفہوم تھا، یہ بات ضمنی تھی۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے جی؟ رنگز ہوتے ہیں یا رنکلز پڑ جاتے ہیں ایگز پر، یہ اس کی کلینکل سائنس ہے، یعنی مینلی ایگز ہی متاثر ہوتے ہیں، لیئنگ برڈز کا یہ مسئلہ ہے۔ اور ڈائگنوسس کیسے کریں گے؟ کلینکل سائنس کی بنیاد پر ڈائگنوسس ہو جائے گا، اور ریسپائریٹری ڈسٹریس آفٹر 7 to 10 days، اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے مرغیاں یا برڈز جن کو یہ ہوتا ہے مسئلہ ایوین مائکوپلازموسس کا یا CRD کا، تو ان کے سانس لینے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور خرخرے کی بھی آواز آتی ہے۔ اور جب ان کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تو پیری ہیپاٹائٹس، یعنی کہ لیور کی بھی سویلنگ نظر آتی ہے، پیری کارڈائٹس، دل کے ارد گرد سویلنگ نظر آتی ہے، سوزش نظر آتی ہے۔ اور
ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन अकर्स, यानी अगर ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन हो तो फिर पेरिकार्डाइटिस भी होगा, पेरी हेपेटाइटिस भी होगा। और जो ज़िंदा बर्ड होता है उसके मुंह में झग या झगी होती है। ये पिछले दिनों हमारे पास एक मुर्गा आया था, उसके मुंह में भी झाग थी, झगी थी, तो ये बीमारी थी उसको। तो हमने जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाए वो फिर पता नहीं उसका क्या बना, वो बेचारा आया ही नहीं। यहाँ पर जो लेक्चर में हमने बात नोट की हुई है वो यही है कि एंटीबायोटिक्स बहुत ही कम हैं जो इसको फ़ायदा दे सकती हैं। इन्फेक्शन ऑन फॉर्म, क्लाउडीनेस होती है, और केजियस पस इन एयर सैक्स, एयर सैक्स के अंदर पस भरी होती है, ठीक है ना जी, और क्लाउडीनेस होती है। लंग्स कंसोलिडेटेड होते हैं, जब पोस्टमार्टम करके देखें तो उनके जो लंग्स होते हैं उनके अंदर भी पस नज़र आती है, एयर सैक्स में पस नज़र आती है और कंसोलिडेटेड होते हैं लंग्स। इकोलाई, आईबी और ILT ये वो बीमारियां हैं जिनसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमें करना चाहिए। एवियन माइकोप्लाज्मोसिस को इन बीमारियों से मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि इकोलाई की वजह से जो बीमारी होती है एक्सक्रीशिया कोलाई की वजह से, और IB की जो बीमारी है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, और ILT जो है इन्फेक्शियस लेरेंजियो ट्रैकियाइटिस, इनके जो साइंस हैं वो भी, उनमें भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, एक्जुडेट होता है, तो मिक्सअप नहीं करना है। इसमें देखना ये होगा कि अंडे मुतासर हो रहे हैं और राउंड एग्स हो रहे हैं, और रेट ऑफ मॉर्टेलिटी इसमें कम है लेकिन मॉर्बिडिटी रेट ज़्यादा है, परिंदे अफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तादाद ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। ILT में हमने नोट किया था कि ILT में ये होता है कि ILT की बीमारी में, यानी इन्फेक्शियस लेरेंजियोट्राकियाइटिस में, it affects the pullets just before layer and neck is stretched in ILT disease and blood is present in trachea। तो ILT की बीमारी में ब्लड मौजूद होता है, जबकि हमने बताया कि इस बीमारी में एवियन माइकोप्लाज्मोसिस में ब्लड नहीं होता, म्यूकस होता है, पस होती है। तो अगर ब्लड है तो ILT है, इन्फेक्शियस लेरेंजियोट्रैकियाइटिस है, और ट्रैकिया में ब्लड होगा ज़ाहिर है। और IB इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस में लीयंस नहीं होती एयर सैक्स के अंदर, और ट्रैकिया के अंदर बाज़-औक़ात लीयन मिल जाती हैं लेकिन ब्लड नहीं होगा, छोटी छोटी लीयंस मौजूद होंगी ट्रैकिया में, एयर सैक्स में लीयंस नहीं होंगी। और एग ड्रॉप सिंड्रोम एक बीमारी है जिसमें साइंस ऐसी आती हैं कि अंडे ख़राब होते हैं, एग शेल ख़राब होता है, सॉफ्ट होता है, उससे भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनता है इस बीमारी का। एबनॉर्मल एग्स होते हैं लेकिन नो अदर सिम्टम्स, मींस सॉफ्ट एग्स एट नाइट कैन बी सीन। एग ड्रॉप सिंड्रोम में सिर्फ अंडे जो हैं वो एबनॉर्मल होते हैं। पास्चुरेला की जो बीमारी है जिसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, डार्क कलर लीवर हो जाता है, इस पास्चुरेला की वजह से फाउल कॉलरा की बीमारी होती है और डायरिया भी इसमें लगता है, पास्चुरेलोसिस जिसे कहते हैं। तो इससे भी डिफरेंशियली डायग्नोज करना चाहिए। एवियन माइकोप्लाज्मोसिस को इनसे मिक्सअप नहीं करना चाहिए। तो 5 बीमारियां ऐसी हो गई जिनसे एवियन माइकोप्लाज्मोसिस को डिफरेंशियली डायग्नोज करना चाहिए। पहली इकोलाई, दूसरी IB, तीसरी ILT, चौथी एग ड्रॉप सिंड्रोम, 5वीं पास्चुरेलोसिस। तो ये डॉक्टर सिद्दीक साहब का लेक्चर जो हमने उस वक्त नोट किया, प्रोफेसर डॉक्टर सिद्दीक साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। माइकोप्लाज्मा साइनोवियाई के बारे में भी थोड़ा सा उन्होंने बताया, जो हम नोट कर सके थे वो ये है कि इट अफेक्ट्स म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द जॉइंट्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको ये माइकोप्लाज्मा साइनोवी अफेक्ट करता है और आर्थराइटिस कर देता है, जोड़ों की सोजिश हो जाती है। अच्छा, बर्ड्स फील पेन, ज़ाहिर पेन होगा, इमेसिएटेड, थके होंगे, मोस्टली मेल्स और कमज़ोर होंगे,
کمزور ہوں گے. موسٹلی میلز آر انوالوڈ. جو مائکوپلازما سائنوویائی کا جراثیم ہے یہ میلز کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے. اور پیچھے جیسے ہم بتا گئے ہیں کہ گونیڈز کے اندر یہ مائکوپلازما ایوین مائکوپلازموسس مائکوپلازما گونیڈز میں زیادہ ہوتا ہے. کیریئر اسٹیٹ ہوتی ہے برڈز کی. تو یہاں پر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو میلز ہیں نا ان میں مائکوپلازما سائنووی کا جراثیم زیادہ افیکٹ کرتا ہے اور فیمیلز میں یہ جراثیم کم افیکٹ کرتا ہے. اور جو فیمیلز میں ہے وہ مائکوپلازما گیلیسیپٹیکم والا جراثیم زیادہ افیکٹ کرتا ہے اور ان کے انڈے خراب ہوتے ہیں. اوورآل مائکوپلازما جو ہے کوئی بھی جراثیم ہو گیلیسیپٹیکم ہو یا سائنوویائی ہو وہ کیریئر سٹیٹ میں رہتا ہے. گونیڈز میں چاہے رہ جائے چاہے جوائنٹس میں رہ جائے یا ایگز میں رہ جائے اور آگے ٹرانسمٹ ہوتا رہے. ڈیفرینشیل ڈائگنوسز اس کا مائکوپلازما سائنوویائی کی وجہ سے جو آرتھرائٹس یا جوائنٹ آرتھرائٹس کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو ڈیفرینشیلی ڈائگنوز کرنا چاہیے. ایک بیماری ہے اسٹیف آرتھرائٹس اسٹیفلوکوکس آرتھرائٹس جو اسٹیفلوکوکس بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پس ہوتی ہے جوائنٹس میں اس بیماری میں اسٹیف آرتھرائٹس میں اسٹیفلوکوکس آرتھرائٹس میں. لیکن مائکوپلازما سائنوویائی میں صرف سوزش ہوتی ہے پس نہیں ہوتی. اور یہ جو اسٹیفلوکوکس آرتھرائٹس ہے یہاں پر جوائنٹ پہ ہاتھ لگائیں تو بڑا گرم ہوتا ہے پین زیادہ ہوتی ہے پس موجود ہوتی ہے. لیکن سائنوویائی کے کیس میں پین تھوڑا کم ہوتا ہے پس بھی نہیں ہوتی اور ہارٹ بھی نہیں ہوتا. یہاں پر اسٹیفلوکوکس آرتھرائٹس میں لیگامنٹس آر مور تھک اینڈ ہارٹ. لیگامنٹس جو ہوتے ہیں مائکوپلازما سائنوویائی میں جو ہیں وہ تھک ہوتے ہیں اور ہارٹ ہوتے ہیں ان سائکوپلازما سائنوویائی. یہی لکھا ہوا ہے. بہرحال اسٹیفلوکوکس آرتھرائٹس میں ہارٹ ہوتا ہے جوائنٹ پین ہوتی ہے پس ہوتا ہے لیکن یہ والی کنڈیشن مائکوپلازما سائنوویائی میں نہیں ہوتی. اچھا جی لیگامنٹس آر مور تھک اینڈ ہارٹ ان سائنوویائی یہ لکھا ہوا ہے. لیگامنٹس جو ہوتے ہیں وہ تھک ہوتے ہیں اور ہارٹ ہوتے ہیں مائکوپلازما سائنوویائی میں. کنٹرول کیسے کرنا ہے بڑا ہی اہم ہے کہ جی فری بریڈز جو ہوتے ہیں مائکوپلازما فری بریڈز ان کو آگے ظاہر ہے یوز کریں اور ان سے آگے انڈے لیں اور ان سے آگے پولٹری کی تعداد میں اضافہ کروائیں. اور جن پرندوں کے انڈوں میں مائکوپلازما گیلیسیپٹیکم یا مائکوپلازما سائنوویائی یا مائکوپلازما کو کوئی بھی جراثیم پازیٹیو آ جائے ان پرندوں کو ان انڈوں کو کل کر دیں ضائع کر دیں اور جو پرندے ہیں ان کو ذبح کر دیں. ذبح کر کے ان کا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہے کنٹرول کا طریقہ. اور یہ ہے جی کلنگ اور سلاٹرنگ آف آل انفیکٹڈ برڈز. اور لکھا ہے جی ریموو کیریئر برڈز آفٹر ٹیسٹنگ ود سیرم اگلوٹینیشن ٹیسٹ. جو کیریئر برڈز ہیں ان کو سیرم اگلوٹینیشن ٹیسٹ ان کا لگائیں اور جو پازیٹیو آ جائے ان کو ریموو کر دیں. یوز اینٹی سیپٹک سپرے آن دا لٹر. جو لٹر بچھالی ہے اس پر اینٹی سیپٹک سپرے کرنا چاہیے. پیریوڈک ٹریٹمنٹ آف دا بریڈر فلاک ڈیورنگ اینڈ آفٹر 3 to 4 week پیریڈز. یعنی تقریباً 1 مہینے کے وقفے کے بعد ٹریٹمنٹ ہوتی رہنی چاہیے. بریڈر فلاک کی ٹریٹمنٹ ہوتی رہنی چاہیے. اٹ ول ڈیکریز نمبر آف دی مائکوپلازما. اینٹی بایوٹکس کا یوز کرواتے رہیں ہر مہینے بعد اس سے مائکوپلازما کی تعداد میں کمی آئے گی. اور کیا کرنا چاہیے جی کلیکشن آف دی ایگز شوڈ بی ایز ریپڈ ایز پاسبل. کہ انڈوں کی کلیکشن کا یعنی اکٹھے کرنے کا مرحلہ جلد سے جلد کر لینا چاہیے. یہ نہ ہو کہ انڈا مرغیوں نے دیا اور وہ پڑے رہے اور جراثیم اپنا کام کرتے رہے. انڈا آئے اور فوراً لے لیا جائے کلیکٹ کر لیا جائے. اور کلیکٹ دی ایگز فریکوینٹلی وہی ہو گئی بات. فیومیگیشن جسٹ آفٹر کلیکشن. اور انڈے جب کلیکٹ ہو جائیں تو
फ्यूमिगेशन एक प्रोसेस है, पोल्ट्री इंडस्ट्री में यूज़ होता है जरासीम को ख़त्म करने के लिए, बैक्टीरिया और बाकी वायरस और बाकी जरासीमों को ख़त्म करने के लिए फ्यूमिगेशन की जाती है। और लिखा हुआ है जी डिसइंफेक्शन ऑफ द एग स्टोर्स, जहाँ अंडे इकट्ठे किए जाते हैं, स्टोर्स हैं, उनकी भी डिसइंफेक्शन होती रहनी चाहिए। हैचरी कंट्रोल भी होना चाहिए। और लिखा है जी फ्यूमिगेशन जस्ट आफ्टर रिसीविंग एट हैचरी, हैचरी में भी जब अंडे आ जाएं तो उनकी भी फ्यूमिगेशन फौरी तौर पर करें। डिप द एग्स इन दी एंटीबायोटिक सोल्यूशन, और अंडों को एंटीबायोटिक सोल्यूशन पहले तैयार होने चाहिए, उनमें डिप करें। कितनी देर के लिए? 5 से 10 मिनट के लिए। और वो एंटीबायोटिक कौन सी होनी चाहिए? टाइलोसिन एंटीबायोटिक बहुत अच्छी है, और एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक, ये अच्छी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि इस माइकोप्लाज्मा के जरासीम को और इनकी सारी अक़साम को मार सकती है। इंजेक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स टू एग्स इन एयर सैक्स, एयर सैक्स जो होते हैं, एग्स वाले एयर सैक्स की हम बात कर रहे हैं अब, तो उनको इंजेक्ट किया जा सकता है, एंटीबायोटिक उनमें इंजेक्ट की जा सकती हैं, ठीक है ना जी। और जो एयर सैक्स होते हैं वो अंडे का जो एक बड़ा एंड होता है और एक छोटा एंड होता है, ओवल शेप में होता है ना जी, अंडा ओवल शेप में होता है, तो जो बड़ा एंड होता है, इस बड़े एंड पे एयर सैक होता है, इसमें एंटीबायोटिक इंजेक्ट कर दें और वो जाहिर है उससे क्या होगा? कंट्रोल होगा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। एयर सैक्स पे पीछे जब हम रेस्पिरेटरी साइंस की बात कर रहे थे वहाँ पर भी कुछ बात हुई थी एयर सैक्स की, कि केजियस पस इन एयर सैक्स में केजियस पस हो सकती है, मौजूद हो सकती है इस बीमारी में, माइकोप्लाज्मोसिस में। तो ये अंडों के एयर सैक्स भी, इसको भी आप शामिल कर लें इसमें। अल्लाह ताला हमें नेकियां करने वाला और नेकियों को फैलाने वाला करार दे। थोड़ा सा मज़ीद और भी है, आगे लिखा है जी प्री हैचिंग ऑफ द एग्स को ज़रा जल्दी हैच करवा लें, और वो हैचिंग होनी चाहिए 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट के अंदर उसकी हैचिंग करवा लें। डिसएडवांटेजेस क्या हैं ऑफ ऑल दीज स्टेप्स, ये जो सारे स्टेप्स हमने बताए हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी सर ने बताए थे जो हमने नोट किए या जो हम नोट कर सके, वो ये हैं कि हैचेबिलिटी अप टू 80%, हैचेबिलिटी अप टू, अब यहाँ 8 के आगे 0 काटा हुआ है, 8% लिखा हुआ है, यानी हाँ 7 to 10% ऑन एन एवरेज। ये जो है ना हैचेबिलिटी, नॉर्मल हैचेबिलिटी 80 से 90% होती है, तो हैचेबिलिटी इसमें थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है ना जी। ये जो प्रोसेस, ये जो मराहिल हमने बताए हैं, कौन सा जी, एंटीबायोटिक स्प्रे करें लीटर पे, और फिर फ्यूमिगेशन करें हैचरी में, और एंटीबायोटिक्स के अंदर डिप करें अंडों को, और इंजेक्शन लगाएं टाइलोसिन का और एरिथ्रोमाइसिन का एयर सैक्स में, तो हैचेबिलिटी इसमें 8 से 10%, 7 से 10% तक कम हो सकती है। कीमोनाइजेशन हो सकती है, और ये डिसएडवांटेजेस हैं। पुअर एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड। वैक्सीनेशन जब की जाती है तो वैक्सीनेशन के नतीजे में एंटीबायोटिक्स को पैदा होना चाहिए, एंटीबॉडीज़ को पैदा होना चाहिए। तो जो एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं जब वैक्सीन हम कर देते हैं, तो अगर हम ये एंटीबायोटिक्स इस तरह यूज़ करवाएं और फ्यूमिगेशन करवाएं और इंजेक्ट करवाएं, तो एंटीबॉडीज़ वैक्सीन के नतीजे में कम पैदा होंगी। तो ये नुकसानात हैं। और इसके अलावा बायोसिक्योरिटी मेजर्स और मस्ट, ये तो बहुत ज़रूरी है। सर ने ये बताया कि अगर बीमारियों से बचना है, पोल्ट्री ख़ास तौर पर, अभी हम पोल्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हर बंदे का आना जाना पोल्ट्री फार्म पे नहीं होना चाहिए।
ریسٹرکٹڈ موومنٹ ہو، بایو سیکیورٹی کا انتظام ہو، کوئی آ بھی رہا ہے تو اس کے پہلے شوز وہ اتروا دیں جو وہ باہر سے پہن کے آ رہا ہے، وہ لباس ہی چینج کروا دیں جو وہ پہن کے آ رہا ہے، اپنا وہاں پہ پولٹری فارم پہ جو لباس ہے وہ فریش صاف ستھرا وہ دیں، جوتے نئے دیں، اور وہ پھر آگے جب موو کرے تو آگے ایک ڈپ سا بنا ہوتا ہے، وہ بھی سلوشن بنا ہوتا ہے اینٹی سیپٹک سلوشن کے اندر، پاؤں اپنے ڈپ کر کے وہ جائے آگے موو کرے تاکہ جراثیم باہر والے باہر رہ جائیں اور آگے مزید شفٹ نہ ہوں۔ آگے ہم نے یہ نوٹ کیا تھا جی ریپیٹ ویکسینیشن آفٹر 2 to 3 months، 2 سے 3 مہینے کے بعد ویکسینیشن ریپیٹ کروائیں۔ ویکسین از بینگ یوزڈ ان بریڈرز، اور ویکسین بریڈرز میں یوز ہو رہی ہے۔ تو یہ لیکچر تھا ایوین مائکو پلازموسس پہ پروفیسر ڈاکٹر صدیق صاحب کی طرف سے، اور جو ہم نوٹ کر سکے تھے اس وقت وہ آج ہم نے شیئر کر دیا ہے 2024 میں۔ صدیق صاحب کو اللہ تعالیٰ غری کے رحمت فرمائے، اور یہاں سے یہ جو نالج اگر کوئی اچھا اور پازیٹیو آگے پھیلے اور کسی کے کام آئے تو ہمارے لیے اور ان کے لیے نیکیوں کا سبب اللہ قرار دے اللہ کریم۔ اور اگر اس میں ہم سے کوئی غلطی کمی کوتاہی ہو گئی ہے میری وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہماری نیتوں کو مزید ٹھیک فرمائے، ریاکاریوں سے بچائے، شہرت پسندی سے بچائے، خود پسندی سے بچائے، اور نیکیوں والے کام کرواتا رہے، اپنی اطاعت میں رکھے۔ آمین بجاہ النبی الکریم و چہارد معصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔